أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے ہماری گفتگو کتاب مفاہیم قرآن مفاہیم تفسیر موضوعی جلد 2 جو کہ مفاہیم اخلاقی ہے، اس میں اخلاقی مفاہیم اس تفسیر موضوعی میں جو کہ تفسیر موضوعی 2 ہے، اس میں جو قرآن مجید کی تفسیر ہے لیکن ان چیزوں کی جو اخلاقی مفاہیم ہے. جیسے پچھلی تفسیر موضوعی 1 میں کس چیز کے بارے میں، تو قرآنی قصوں کے بارے میں بات کی تھی. اسی طرح سے اس دوسری تفسیر میں تفسیر موضوعی 2 میں موضوع کیا ہے؟ اخلاقی مفاہیم. تفسیر موضوعی 1 کا موضوع کیا تھا؟ قرآنی. اس کا کیا ہے؟ مفاہیم اخلاقی مفاہیم، جس میں ہم پہلا درس پڑھ رہے تھے کرامت انسان کے بارے میں، انسان کی کرامت. کرامت کا معنی آپ کو بتایا، یعنی جی شرافت، بزرگواری، عزت، اس کے مقابلے لیاقت. پھر دوسرا سوال کیا تھا؟ کرامت انسان بچیت ہے، انسان کو جو کرامت حاصل ہے کس اعتبار سے؟ 2 اعتبار سے بتایا تھا. نفسی اعتبار سے بھی وہ سب پہ فضل کر ہوا ہے، کرامت رکھتا ہے مخلوقات پہ، اور جو وجودی اعتبار سے جو وہ صفات حاصل کرتا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ وہ اللہ کے مقام اعلیٰ تک، وہاں تک اللہ کے قرب تک پہنچ سکتا ہے جہاں کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، یہی ہم پڑھ رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کی ایک کرامت کیا ہے؟ تسخیر میں، یعنی زمین و آسمان کے اوپر اسے تسخیر حاصل ہے، مسخر ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ خدا نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے انہیں خشکی اور تری میں بھی سوار کیا سواریوں پر، ورزقناہم من الطیبات، اور انہیں پاکی سا رزق دیا. تو یہاں پر بتایا تھا کہ جو ہم نے سوار کیا، دو باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. کیا؟ منت طیبات، جو اس میں طیبات ہیں، جو پاک و پاکیزہ رزق ہے، اس کے لیے حرکت ضروری ہے. ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ خداوند عالم جو کہہ رہا ہم نے سواریوں پہ سوار کیا خشکیوں میں، اس میں سمندروں میں، تاکہ وہ یعنی بغیر حرکت کے آپ جب تک ہلیں گے نہیں، چلیں گے نہیں، جائیں گے نہیں تلاش میں، تو آپ کو پاکیزہ رزق نہیں ملے گا. یا تو اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے، یا اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ بولیے حرکت مقدمے کا برکت ہے، حرکت مقدمہ ہے برکت کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بتائی، یہی وجہ ہے، حرکت کرے گا تو وہی برکت ملے گی، نہیں پاک و پاکیزہ رزق ملے گا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہو کہ انسان خشکی اور تری سب کے اوپر اسے کنٹرول اور اس کی حکومت کہاں تک ہے. یہ بات بتائی. لہٰذا بنابراین یہاں سے آج درس ہے کہ بنابراین آفرینش جہان و برپائی نظام زمین و آسمان قبل از خلقت انسان. لہٰذا اس بنا پر اگر یہ دکھانا چاہے اشارہ آیت کا اس طرف ہو کہ انسان کو سمندروں پہ اور خشکیوں کے اوپر سب پہ تسخیر حاصل ہے، جی اس کی سب کنٹرول میں آتے ہیں. اسی وجہ سے خداوند عالم نے کائنات کے نظام کی خلقت، جہان کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت، انسان کی خلقت سے پہلے یہ انسان کی خدا کے نزدیک کرامت کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک کتنا صاحب کرامت ہے، یعنی کرامت رکھتا ہے، محترم ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کہ اس کے پیدائش سے پہلے، اس کی خلقت سے پہلے اللہ نے اس کی خدمت کے لیے تمام چیزوں کو خلق کر دیا. لہٰذا ہمیں یہ چیز زیرا، ہمیں چیز قبل ازو وہ برائے او آفرید شروع، تمام چیزیں اس سے پہلے اور اس کے لیے خلق کی گئی تاکہ اس کی خدمت میں رہیں. قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی، اللہ وہ ہے کہ جو جعل لکم الارض، جس نے زمین کو تم قرار دیا، تمہارے لیے قرار دیا، کیا؟ قرارگاہ تمہارے لیے بنائی، قرار کو ٹھہرنے کی جگہ. والسماء بناء، اور آسمان کو بلند کیا. ٹھیک ہے، وصورکم، اور تمہاری صورت گری کری، یعنی تمہیں بنایا، نقشہ بنایا
اور نہ صرف کہ خالی تمہارے ناک نقشے بنائے بلکہ احسنا سوارکم بہترین تمہاری نقش و نگار و صورت جو ہے وہ بہترین بنائی، بہترین بنائی، ٹھیک ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاک و پاکیزہ ہم نے تمہیں رزق دیا، ذَلِكُمُ اللَّهُ یہ ہے اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ تمہارا رب، کیا ہے؟ یہ ہے خدا جو تمہارا پروردگار ہے۔ کیا کون ہے؟ یہ ہے تمہارا پروردگار، کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، آسمان کو بلند کیا، بہترین تمہاری صورتیں بنائی، پاک و پاکیزہ تمہیں رزق دیا، یہ ایسا ہے تمہارا فتبارک اللہ رب العالمین۔ لہذا بولیے بلند و برتر ہے، بزرگ ہے کہ جو کائنات کا عالمین کا رب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خدا ہے کہ جو زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا، آسمان کو برف بلند کیا اور تمہیں صورت گری کر تمہاری صورت گری کی، یعنی تمہارے نقش و نگار نقشے بنائے اور آپ کی صورت کو نیک و اچھی بنائی، وہ بے شمار پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ یہ ہے خدا جو تمہارا پروردگار، بلند و بالا ہے، بلند مرتبہ ہے اور جہانیان کا مالک ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ آگے چلو۔ البتہ یہ جاننا چاہیے کہ تمام جو امکانات جو انسان کے لیے رکھے گئے، انسانات کو امکانات دیے ہیں، در حقیقت یہ ایک بستر ہے، ایک طرح سے ایک بستر ہے کہ انسان یہاں پر رشد و کمال، انسان کے رشد اور کمال کے لیے اور اس کی حرکت یہاں سے لے کر اللہ تک، اس کی حرکت کے لیے ایک فیلڈ ہے، میدان ہے، بستر ہے اس کے لیے۔ یہ دنیا میں جو تمام چیزیں ہیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں، یہ صرف ذریعہ ہیں یہ اللہ تک۔ البتہ بایدانی جاننا چاہیے کہ ہمیں یہ تمام امکانات جو انسان کے لیے رکھی گئی ہیں، تمام چیزیں رزق و روزی اور تمام چیزیں جو اس کی خدمت میں رکھی گئی ہیں، در حقیقت یہ ایک ایسا بستر ہے برائے رشد و کمال انسان کے رشد و کمال کے لیے، اور حرکت اس کی حرکت سوئے کس طرح؟ جہانیان، سوئے جہان جاویدان، ہمیشگی والے جہان کے لیے، وہ کیا ہے؟ قیامت، یعنی لہذا خداوند عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لكم الارض ذلولا هو الذی، یہ وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو رام بنایا، یعنی تمہارے رہنے قابل بنایا، فامشوا فی مناکبہا، پس اس کے اطراف میں راستہ چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ یاد رکھنا کہ نشر و حشر تمہارا وہیں ہونا ہے، پلٹ کے بازگشت تمہاری اسی کی طرف۔ لیکن بسیاری از انسان ہاں از ان حقیقت غفلت میں کنن، بہت سے لوگ اس حقیقت سے غفلت کرتے ہیں اور الہی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہوتے، شکریہ ادا ناشکری کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں جی۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ تو بغیر کسی وجہ اور سبب کے کسی دلیل کے خدا سے جنگ کرنے کو اتر جاتے ہیں، بدون ہیچ دلیل و برہانی بے ستیس با خدا می برمیخیزن، خدا سے ٹکراؤ کو اتر آتے ہیں اور کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ہم چنان کے در ان دو آیات شریفہ میں، جیسا کہ ان دو آیات شریفہ میں بات آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری رات کو قرار دیا، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں تم آرام کر سکو، والنہار، اور اللہ نہار کو خلق کیا، دن کو خلق کیا، قرار دیا جی، مبصرن، دن کو کیا قرار دیا؟ روشنی بخشی دن کو، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ لوگوں کے پر صاحب فضل و کرم ہے، ٹھیک ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلم، ٹھیک ہے، لوگوں کی بنسبت خدا فضل و کرم رکھتا ہے، لیکن وہ اکثر لوگ لا تشکر، اکثر الناس شکر ادا نہیں کرتے، یعنی نعمتوں کو بھیجا مصرف کرتے ہیں، یعنی ان کا اسراف کرتے ہیں جی۔ وہ روز را روشنی،
خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرامت ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی‌کنند. یا یہاں پہ خدا فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا نا دو آیتوں میں جیسا کہ نشور تمہارا یا لوگ ناشکری، یعنی خدا نے سب کچھ اس کے لیے کیا لیکن بہت سے لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، ناسپاسی کرتے، جیسے کہ ان دو آیتوں میں، جیسے پچھلی آیت میں اور اس آیت علم ترو علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کیا کس چیز کو؟ ماں، ہر اس چیز کو جو فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا. واسبغ علیکم نعمہ، واسبغ علیہ، ہاں نے تمہیں عطا کی نے اپنی نعمتوں کو ظاہرتاً و باطنتاً، اپنی ظاہر اور پوشیدہ تمام نعمتوں کو تمہیں دیا، تمہیں دیا. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کیا، اور اپنی تمام ظاہر اور پوشیدہ نعمتوں کو تمہیں دیا، عطا کیا، تم نے نہیں دیکھا؟ ومن الناس، لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ من یجادل فی اللہ، اللہ سے مجادلے کو کراتے ہیں، مقابلے کو کراتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ٹھیک ہے، بدون علم خدا سے کیا کر دیتے ہیں؟ علم ولا ہدن، بغیر کسی علم و ہدایت کے، جی، اور بغیر کسی ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے خدا کے بارے میں مجادلہ کرنے لگتے ہیں. سورہ لقمان کی 20ویں آیت. سمجھ میں آیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ درس تمام ہو گیا. درس خلاصہ کیا ہوا اس درس کا؟ کرامت کے معنی ہی شرافت، کرامت شرافت کے معنی میں ہے، بزرگواری اور عزت کے معنی میں، اور در مقابلے لیامت، لیامت کے مقابلے پہ ہے یہ. لیامت کے معنی پستی و فرومائی، پستی کے معنی. کرامت انسان بھی دو جہت ہے، انسان کو جو کرامت حاصل ہے دو چیزوں کے اعتبار سے، صنف وجودی، ایک وجودی اس کی صنفیت، اور ایک نفسانی صفت. ٹھیک ہے، ایک نفسانی. سمجھ میں آیا؟ ایک تو خلاصہ انسان کی کرامت دو اعتبار سے، وجود کی جو اس کی صنفیت ہے کہ کس طریقے سے اس کا وجود ہے، اور اس کے نفسانی صفات میں. ٹھیک ہے، کرامت انسان از نظر خلقتی، خلقت کے اعتبار سے، وجود کی صنفیت کے اعتبار سے جو انسان کو کرامت حاصل ہے وہ دو اعتبار سے، دو بعدی ہونے کے اعتبار سے. انسان دو بعد ہے نا، دو بعدی ہے، جسم اور روح سے مل کے بنا ہے. جسم کے اعتبار سے مخلوقات سے کنیکشن میں رہتا ہے، روح کے حساب سے اوپر تک چلا جاتا ہے. نہیں یہ خلاصے بہت اہم ہے. کرامت انسان از نظر صفات نفسانی، ٹھیک ہے، انسان کے جو صفات نفسانی کے اعتبار سے انسان کو کرامت حاصل ہے وہ کس وجہ سے؟ بدلیل توانائی انسان در کسب فضائل، انسان کی جو توانائی اور قدرت ہے فضائل کو کسب کرنے اور پستیوں کو ترک کرنے میں اور کمال کے راستے طے کرنے میں، جو اس کو توانائی اور قدرت حاصل ہے اس کے اعتبار سے اس کو، ان نفسانی صفات کے اعتبار سے انسان کو کرامت حاصل ہے. سوال، کرامت میں 6 معنی، کرامت کس معنی میں؟ کرامت یعنی شرافت وغیرہ. اس کے مقابلے پہ کیا آتا ہے؟ لیامت، یعنی کرامت یعنی شرافت، بزرگواری، عزت، اور اس کے مقابلے پہ ہے اپوزٹ لیامت، پستی. برتر یہ انسان بر سائر موجودات از نظر آفرینش چیز، انسان کی جو برتر یہ تمام مخلوقات پہ آفرینش کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ آفرینش کے حساب سے، یعنی تمام مخلوقات پہ سے یہ برتری حاصل ہے کہ اس کو عقل و شعور دیا، حق اور باطل کی تمیز کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. تفاوت کرامت تو با فضیلت چیز، کرامت اور فضیلت کا فرق کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کرامت یعنی، بولیے، نہیں، کرامت اور اس کے معنی دونوں کے معنی برتری ہی ہیں، فضیلت کے معنی، لیکن فرق کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کرامت یعنی نفسی معنی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو وہ خصوصیات انسان کی مخصوص ہیں، جیسے عقل و شعور، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت. لیکن فضیلت کیا ہے؟
جو ایک اضافی چیز جی، جو فضیلت سے برتری نظام کائنات میں انسان کو تمام حیوانات پہ حاصل ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے حساب سے، رہنے کے اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، کر کر کرامت کے معنی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو وہ ہدیے، وہ تحفے جو اللہ نے ذاتاً انسان کو عطا کیے ہیں، جیسے عقل ہے، اور فضلنا کیا ہے؟ ان فضائل کے بارے میں جو ایکسٹرا ہیں، جو انسان بعد میں آ کے کسب کرتا ہے، جیسے اخلاقی فضائل وغیرہ، ٹھیک ہے نہیں؟ آئیے پژوہش، اس میں تحقیق یہ ہے آپ کی، بارہ نمائیے استاد استاقائی از کرامت انسان را در قرآن جستجو کنی۔ کرامت انسان کے جو مصادیق ہیں قرآن مجید میں جستجو کیجیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ درس تمام، درس اول، ٹھیک ہے۔ درس دوم، دوسرا درس کس بارے میں؟ نیک سیرتان و تزکیہ نفس۔ پہلے تو انسان کی کرامت کے بارے میں، کیونکہ اب مفاہیم اخلاقی ہے نا، اس تفسیر موضوعی دو کا عنوان، عنوان کیا؟ تفسیر موضوعی دو، اس کا موضوع کیا ہے؟ مفاہیم اخلاقی، اخلاقی مفاہیم کے بارے میں، اخلاقی، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، مفاد تو ایک نیک سیرت، لوگوں کی سنت اور سیرت بتا رہے ہیں نا، تو نیک سیرت اور تزکیہ نفس، نیک سیرت لوگ اور پہلے ہی سوال یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ کہتے کسے؟ دوسرا جی، انسان کا نفس جو ہے کس طرح سے پاکیزہ ہوتا ہے یا کس طرح سے تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ پہلا درس تمام ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ یہ بیچ میں ختم ہو جائے گا، ورنہ پہلے سے ختم کرتے، لہٰذا نیا درس شروع ہوگا، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل ہی سے شروع کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔ اس کو دیکھیے گا، کرامت کے یہ خلاصے میں سب چیزیں جو دے رکھی ہیں سوالوں میں، یہ اہم ہے جی، ان کو اچھے سے مطالعہ کرنا، ہاتھوں ہاتھ اگر مطالعہ کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ